نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ کیا سہیل علی، السلام علیکم، کیا نام ہے سر جی آپ کا؟ بہت مشکل نام ہے، علی بھائی کہہ دیتے ہیں جی، علی بھائی آئے لائیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں سے ہیں جی آپ؟ انڈیا سے علی بھائی، انڈیا کیسے کہاں سے ہیں؟ بھائی؟ انڈیا؟ ہاں جی، لکھنؤ سے ہیں ہم، اور بولا اس کریں انڈیا نہ وقت بولا کریں یار، انڈیا تو جی اتنا بڑا ہے۔ ہاں جی نہیں بتانے والے تھے علی بھائی، اتنی خوشی ہے مطلب دل سے کہ ہمارے منہ سے لفظ ہی نہیں نکلا، لکھنؤ بتانے کا وقت ہی نہیں ملا، اس لیے بتانے والے تھے۔ باقی اس وقت تو پنجاب میں مقیم ہیں ہم، باقی اچھا رہنے لکھنؤ کے ہیں۔ اور اچھا علی بھائی ماشاء کیسے ہیں؟ اللہ جی الحمدللہ۔ آپ کے جو لکھنؤ یا بریلی کے لوگ ہیں بس وہی اردو صحیح بولتے ہیں، باقی تو اوور آل انڈینز کی اردو اتنی اچھی نہیں ہے۔ جی 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 صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح، لکھنؤ میں پنجابی ہو کر بھی اردو اچھی بول لیتے ہیں، حالانکہ میری تو مدر ٹنگ پنجابی ہے، لیکن جی جی اردو ہم نے سیکھی ہے بڑے اچھے انداز میں، کوشش کرتے ہیں کہ پروننسیشن درست کریں اس کی۔ جی جی آپ کو اردو بہت اچھی آتی ہے، ہماری وائف جو ہیں لکھنؤ کی ہیں اور بڑی تعریف کرتی ہیں آپ کے لیکچر وغیرہ جب سنتے ہیں، ہم لوگ سب لوگ گھر پہ لیکچر لگا کے آپ کا سنتے ہیں، تو جب سنتی ہے تو وہ تعریف کرتی ہے کہ سب سے بہترین جو شخص ہم کو لگا ہے وہ بتاتی ہیں کہ ہم کو محمد علی مرزا صاحب لگے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ اپنے وہاں تھی تو بریلوی تھی، تو آپ کا تو تعارف ہوا ہی نہیں، جب ہم سے شادی ہوئی، ابھی پچھلے سال شادی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے، اسی مہینے میں ہمارے گھر مہمان بھی آنے والا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور اللہ تو تعالیٰ انہوں نے جو ہے ایک سال سے ہی آپ کو جانا، اور جب سے انہوں نے آپ کو جانا تب سے یہ اللہ کا شکر آپ ہی کو جانتی ہیں، سب سے زیادہ آپ کی تعریف کرتی ہیں، اور سلام بھی کہتی ہیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سلام۔ استقامت کرے۔ علیکہ جی وعلیہ السلام۔ ہاں جی اپنا سوال کریں۔ سوال علی بھائی ہمارا یہ ہے کہ آپ سے بات ہو گئی، یہی بہت بڑی بات ہے، لیکن سوال ایک یہ ہے کہ جو آپ حدیثوں میں کہتے ہیں کہ مدلس اور ان سے روایت کرے گا تو وہ سما کے تصریح کے بغیر وہ روایت جو ہے اس طریقے سے، وہ ہمارے سمجھ آج تک نہیں ہے، حالانکہ ہم 3-4 سال سے آپ کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آخر یہ کس طریقے کی حدیث کے بارے میں تھوڑا سا ہم کو سمجھا دیجیے، جو ہم حدیث سنتے تو ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے ہیں آپ کی، مطلب کیا بات اس میں کرتے ہیں آپ کہ ان سے روایت کریں گے تو وہ حدیث ضعیف ہوگی، اس طریقے سے کیسے، کیا علی بھائی ذرا بتانا ہم کو۔ جی 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 وہ میں آپ کو میں ایسے بتا چکا ہوں۔ آپ یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ دیکھیں، صحیح مسلم کا مقدمہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں پہلی 92 روایات جو ہیں وہ مقدمے میں لی ہیں، اس میں جو کریٹیکل باتیں تھیں نا امام مسلم نے جو علم حدیث کے حوالے سے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک یہ والی بات بھی تھی، وہ میں نے اس میں بریف کی ہوئی ہے ویڈیو ریکارڈنگ کے اندر، اور ایک پچھلے رمضان میں بھی میں نے فی الودی گفتگو کی تھی 40-50 منٹ کی، اس کے تھم نیل کے اوپر لکھا ہوا ہے مدلس کی آن والی روایت، اس کا ٹائٹل رومن میں آپ لکھیں کیا امام مسلم آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے، یہ آپ لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی، مدلس کی آن والی روایت سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں حدیث جو محدثین کے ہاں اس کی سند کے اوپر جب کلام کیا جاتا ہے تو ان میں کئی ایک سکم ہے جن کی بنیاد کے اوپر کلام کیا جاتا ہے، مثلا ایک سکم یہ ہو سکتا ہے کہ جو احادیث کے راوی ہیں ان میں سے کوئی ایک راوی ایسا ہو جو مجہول ہو، مجہول سے مراد ایسا جسے کوئی جانتا نہیں ہے، ان نون، تو جب وہ محدثین اس کو جانتے نہ ہو کہ یہ بندہ کون ہے تو اس کی روایت کو پھر ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، اس کا تعارف ہونا ضروری ہے۔ اچھا تو پھر ہم جب کسی روایت کی سند کے اوپر جرح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں فلاں شخص مجہول ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان نون ہے، محدثین اسے نہیں جانتے، اس کا مطلب ہے یہ چین جو بنی ہوئی ہے فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اس میں جو ایک بندہ آیا ہے اس کو کوئی نہیں جانتا ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ کسی نے گھڑی ہے، ورنہ تو کوئی بھی شخص یہ چین بنا سکتا تھا بیٹھ کے۔ اچھا اسی طریقے سے بعض اوقات کوئی ایسا راوی ہوتا ہے جس کو جمہور محدثین نے ضعیف کہا ہوتا ہے کہ یہ اس اصول حدیث میں اس شخص کی روایت کو قبول نہیں کیا گیا، اس کا حافظہ بگڑ گیا، یا وہ شخص ایسا تھا جو تدلیس کرنے والا تھا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کذاب راوی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی کذاب سے مراد یعنی جھوٹ بولنے والا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی متروک ہو یعنی جسے محدثین نے ترک کر دیا ہو، جب پتا چلا کہ یار
اس کا حافظہ بگڑ گیا ہے یا یہ شخص بعد میں حدیثیں گھڑنا شروع ہو گیا. اسی طرح کے سکم میں سے ایک ہوتا ہے مدلس کی ان والی روایت. مدلس وہ راوی ہوتا ہے جو اس راوی کا نام چھپا لے جس سے اس نے حدیث سنی ہوتی ہے. مثلا اگر شاہد بھائی نے حدیث کسی اور شخص سے سنی ہے اور وہ اس کا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے اور اس کے بعد میرا نام ظاہر کر دیتے ہیں اور بیچ میں سے اس بندے کو نکال دیتے ہیں اور شاہد بھائی کہتے ہیں کہ ان انجینئر محمد علی مرزا, تو اور شاہد بھائی مدلس بھی ہیں, تو ہم پوچھیں گے کہ بھائی آپ ان سے جو بیان کر رہے ہیں اس شخص سے, تو آپ نے ان سے بیان کیا, آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے انجینئر نے یہ بات بیان کی, آپ تو کہہ رہے ہیں انجینئر کہتا ہے. اب اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ انجینئر نے واقعی یہ بات کی ہے یا نہیں کی؟ تو آپ بتائیں آپ نے کس سے سنا ہے؟ تو یہ بیچ والے بندے کا نام چھپا جاتے ہیں جس سے انہوں نے سنا, جس نے ان کو میرے ریفرنس سے بیان کیا, تو پھر ہم یہ کہیں گے یہ مدلس ان سے روایت کر رہا ہے. اسے چاہیے تھا یا تو کہتا حدثنا یا اخبرنا کہ مجھے انجینئر نے حدیث بیان کی یا مجھے انجینئر نے خبر دی. تو یہ نہیں کہہ رہے کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ میں اگر یہ بات کروں گا تو میں اللہ کے حضور جھوٹا لکھا جاؤں گا, کیونکہ میں نے انجینئر صاحب سے تو بات سنی نہیں ہے. تو پھر یہ کیا کریں گے, یہ جھوٹے بھی نہیں ہوں گے اور بات کو توریتاً چھپا جائیں گے. بیچ میں جس بندے سے ہو, مثلا بلال بھائی نے ان کو کوئی بات میرے ریفرنس سے بتائی ہے اور خدا نہ خواستہ بلال بھائی ایسے ہیں کہ جو کمزور راوی ہیں اور شاہد بھائی کو ڈر ہے کہ اگر میں نے بلال بھائی کا نام لیا اس روایت میں تو لوگ کہیں گے بھائی بلال تو ضعیف ہے, تو وہ بلال کو نکال کے ڈائریکٹ میرا نام لے دیں گے ان سے. تو یعنی وہ اب اس کو چھپا گئے, اس والے راوی کو, بیچ والے کو. اب جب وہ چھپا گئے تو پھر محدثین نے پیٹ رول بنا دیا کہ جو شخص بھی راوی کو چھپائے گا اور وہ مدلس ہوگا اور وہ اوپر والے راوی کا نام ان سے لے رہا ہوگا اور یہ نہیں بتا رہا ہوگا مجھے اس نے حدیث بیان کی یا نہیں کی, تو ہم اس کو ضعیف ہی تصور کریں گے جب تک کہ وہ بیچ والے بندے کا نام نہیں بتائے گا. کیونکہ وہ بیچنے والے بندے کا نام چھپا ہی اس لیے رہا ہے کہ اسے خطرہ ہے کہ میں نے اگر اس کا نام لیا تو میری روایت فارغ ہو جائے گی. لیکن وہ جھوٹ بھی نہیں بول رہا. جھوٹ بولنا ہوتا تو وہ کہتا کہ مجھے انجینئر نے بیان کیا, کیونکہ وہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے کہ انجینئر تو مجھ سے نہیں بیان کیا با. تو وہ اپنی اس کمزوری کو بھی چھپا رہا ہے اور سچ بھی بول رہا ہے, تو پکڑا گیا ہے وہ. تو پھر کہتے ہیں اس مدلس نے ان سے روایت کی ہے, اس نے حدثنا اخبرنا سے بیان نہیں کی, کیونکہ بیچ میں کوئی ایسا بندہ تھا جس کے بارے میں اسے خطرہ تھا کہ اگر میں نے اس کا نام لیا تو میری روایت کو فارغ کر دیں گے. تو یہ یعنی محدثین کے ہاں پیٹ رول کے طور پہ مانا جاتا ہے کہ مدلس جب تک یہ نہیں بیان کرے گا کہ میں نے کس سے حدیث بیان کی تو اس کی حدیث کو پھر ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اس طریقے سے منقطع روایت بھی ہو سکتی ہے. مثلا شاہد بھائی کہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے مجھ سے بیان کیا, تو ہم کہیں گے بھائی آپ تو پیدا ہوئے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی اسیسینیشن کے بعد, تو آپ نے کہاں سے کہہ دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے مجھ سے یہ بیان کیا؟ یقیناً بیچ میں کوئی بندہ ہے جو آپ نے چھوڑ دیا. تو اب چونکہ آپ نے بیچ کے بندے کا نام نہیں بتایا تو آپ کی روایت انقطاع ہوگی, ٹوٹ گئی, اب آپ کی روایت قبول نہیں کی جائے گی. اچھا یہ باتیں انٹرسٹ کے لیے تو اچھی ہیں, آپ سن لیں سمجھ لیں, اس میں میری ویڈیو بھی دیکھیں انٹروڈکشن آف حدیث, لیکن یہ سارے ایگریڈ اپان رولز ہیں. یہ میں جب بیان کرتا ہوں نا تو میں اہل علم کے لیے بیان کرتا ہوں کہ اس سکم کی وجہ سے اس روایت کو ضعیف تصور کیا گیا. وہ ہم نہیں ضعیف کہہ رہے ہوتے, وہ اصول بنے ہوئے ہیں. میرا تو ویسے اتنا بھی کہہ دینا کافی ہوگا کہ اس روایت کو اصول محدثین پر ضعیف ڈکلیئر کیا گیا. وہ اصول کیا تھا؟ مدلس کی ان والی روایت تھی, یا انقطاع تھا, یا راوی مجہول تھا, یا راوی کذاب تھا, یا راوی جو ہے جمہور کے نزدیک ضعیف تھا, یا راوی کا حافظہ بگڑ گیا تھا. 7-8 وجوہات ہو سکتی ہیں نا. اور بعض اوقات راوی دونوں درست ہوتے ہیں لیکن جرح مفسر ہوئی ہوتی ہے کہ یہ اس کی 10 روایتیں تو درست نہیں ہیں. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ تدلیس کی ہوتی ہے لیکن وہ کسی دوسرے راوی کی کتاب سے بیان کر رہا ہوتا ہے. جب وہ کتاب سے بیان کرے گا پھر وہ ان سے بھی روایت کرے تو درست ہوگی. جس طرح میں بھی تدلیس کرتا ہوں نا, لیکن میں کتاب سے بیان کر رہا ہوتا ہوں. میں جب کہتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا
تو میری تو حضرت ابو ہریرہ سے کوئی ملاقات نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں بخاری میں لکھا ہوا ہے. تو جب آپ بخاری کھولیں گے تو امام بخاری نے اپنے سے لے کے حضرت ابو ہریرہ تک پوری سند لکھی ہوگی کہ میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اور اس طریقے سے. تو جب کوئی شخص کتاب سے بیان کرتا ہے نا، پھر وہ تدلیس بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس نے ریفرنس دے دیا، تو وہ سند مکمل ہوگی آٹومیٹیکلی. ہم اکثر معاملات میں تدلیس ہی دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح آپ کہتے ہیں نہیں سنا ہے یار کہ فلاں جگہ یہ ایک جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ نے خود تو نہیں دیکھا ہوتا، اخبار میں پڑھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو اس رپورٹر کا بھی نہیں پتا ہوتا، آپ اخبار پہ اعتماد کر کے اس روایت کو آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب اس کو کریٹیکلی دیکھا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ بھائی وہ اخبار کی جھوٹی تو نہیں تھی، ٹھیک ہے. تو کیونکہ تدلیس تو ہم سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں جب تک کہ ہم خود اپنے سامنے نہ کوئی واقعہ دیکھ لیں. ہم کسی سے ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی دوست سے سن کے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اس دوست نے خود بھی نہیں دیکھا ہوتا، ٹھیک ہے. تو جب تک وہ مکمل اتھینٹسٹی نہ ہو تو حدیث چونکہ سینسٹیو مسئلہ ہے، اس لیے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہو گیا؟ ہو گیا آپ کے ایک سوال ہوا ہے، دو ہو گئے ہیں؟ ایک ہوا ہے. برابر ہو گیا نا. چلے کریں دوسرا بھی کریں جلدی سے. دوسرا سوال علی بھائی ہمارا یہ ہے کہ جو جلسہ استراحت کے بارے میں آپ نے بتایا اور ہم نے پڑھا بھی تھا اسلام 360 پہ، تو اس میں جب ہم امام کے پیچھے ہوں گے اور انڈیا کے اندر تو آپ کا اگر ہم نام لے لیں تو ہم کو مسجد کے باہر نکال دیا جائے. ایک دو بار ایسا ہوا کہ ہم مسجد پہنچے نماز پڑھنے میرا نام تو لینے کی ضرورت نہیں بھائی، آپ نے تو کلمہ اس کا پڑھا جس کی قبر مدینے میں ہے. میں کسی کا نام لیتا ہوں، میں بھی نبی اسلام کا نام لیتا ہوں، آپ بھی نبی اسلام کا نام لیں. اصل میں یہ مسئلہ نا کہ اگر ہم وہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں اور نیت کرتے ہی وقت لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آ گیا ادھر کا انجینئر والا. یہاں بھی یہی چل رہا ہے انڈیا میں، ہمارے جو ہے یہ سب حنفی ہیں اور بہت نفرت سی ان کے دل میں. میرے تو یہ نہیں سمجھ آتا ہے کہ آپ کی اتنی کھلی ہوئی باتیں. آپ اہل حدیث کی مسجد میں چلے جائیں نا. نہیں، یہاں اہل حدیث کی مسجد نہیں ہے. ہم یہ بات کل شاہد بھائی سے بھی بتائے ہیں کہ اہل حدیث کی مسجدیں قریب نہیں ہے. جن مسجد میں جاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں بدعقیدہ آ گیا، یہ اس کو عقل نہیں ہے، اس طریقے سے مطلب جو ہے بدعقیدہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی بات نہیں. جب ہم وہاں جاتے ہیں تو جب وہ لوگ جیسے امام نے تو جلسہ استراحت نہیں کیا، اب ہم بیچ کی جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں تو اب وہ تو کھڑے ہو گئے ترنت، اب ہم کو بیٹھنا ہے تو پھر لوگ بھی دیکھتے ہیں بعد میں سوال جواب کرتے ہیں، تو اس کا کیسے کیا ہو علی بھائی؟ میرے بھائی کس کو تکلیف ہے وہ سوال جواب کرے؟ مجھے بتائیں، آپ نے زندگی میں آج تک کسی سے سوال جواب کیا ہے کہ بھائی تم اس طرح نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہ اتنے فالتو لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں. تو آپ کوئی سوال کرے بھی آپ خاموشی اختیار کر لیں، جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے. انہیں کہ بھائی آپ اپنی نماز پڑھ رہے بھائی، آپ کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں. امام کے پیچھے بھی جلسہ استراحت کو کرنا ہے؟ جی کرنا ہے. آپ نے کیوں نہیں کرنا؟ رفع الیدین بھی کرنا ہے، جلسہ استراحت بھی کرنا ہے. اچھا. اور کسی کے پوچھنے میں کچھ نہیں بتانا اس کو، کسی کے پوچھنے میں کچھ نہیں بتانا آپ کو. ہاں بالکل ظاہر ہے، وہ تو جھگڑا کرے گا نا. اگر وہ کہے نا کہ مجھے بتائیں تو اس کو کہیں کہ بھائی فلاں جگہ میرا گھر ہے، اگر آپ نے کوئی بات مجھ سے سیکھنی ہے تو آپ وہاں آ جائیں. مسجد میں آپ نے جو مسئلہ بھی پوچھنا ہے وہ عالم صاحب سے پوچھیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ واقعی سیکھنے کے لیے پوچھ رہا ہے یا آپ کو تنگ کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چلے ٹھیک ہے، فی امان اللہ.